ہم لوگ کس چیز کو نیکی سمجھتے ہیں؟ کیا بہت زیادہ نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، روزے رکھنے والا ہماری نظر میں یہی نیک ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں بھی یہی نیک ہے؟ آئیے قرآن پاک میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے نیکی کو ڈیفائن کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر دو مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، اور اب یہ نیکی کی ڈیفینیشن آنے لگی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے، والملائکتی، اور اللہ کے ملائکہ پر ایمان لائے، والکتاب والنبیین، اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو ابھی یہ جو پورا ایک سینٹنس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے۔ یہ ہمارے دل کا عمل ہے۔ ہم جب اللہ پر اور آخرت پر اور ملائکہ پہ، کتابوں پر ایمان لے آئیں گے، نبیوں پر ایمان لے آئیں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ڈیفینیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے نیکسٹ چیز یہ کہی ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں، ایون دو کہ ان کو اس مال کی محبت ہے، وہ مال پسند کرتے ہیں لیکن وہ خرچ کرتے ہیں، ذوی القربہ، اپنے قریب والوں پر، والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں پر، وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور وابن السبیل جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان پر، والسائلین سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور جو پریزنرز ہیں ان پر۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے نیکی کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ ساری کی ساری ہمدردی کی بیس پر ہے، یعنی کہ یہ وہ نیکی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں پر مال سپینڈ کرنا اور لوگوں کے لیے ہمدردی رکھنا۔ اس کے بعد یہی آیت کنٹینیو بھی جو ہو رہی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آ کر وہ انفرادی عبادات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہم اس کو پہلے مقدم رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت کے اینڈ پہ بتایا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ وعدے پورے کرتے ہیں جب وہ وعدے کر لیتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور وہ صبر کرتے ہیں مصیبت پر، وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، وہ ہر مشکل وقت میں وہ صبر کرتے ہیں مصیبت پر اور کسی آزمائش کے آنے پر اور حالات کے چینج ہونے پر، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں وہ لوگ جن میں تقوی ہے۔ ہمارے نزدیک جو نیکی کی ڈیفینیشن ہے، ہمیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کی ڈیفینیشن میں پورا اتارنے چاہیے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال جو ہم انفرادی طور پر کرتے ہیں وہ بے شک ضرور کریں، ظاہر ہے وہ بھی نیکی کا حصہ ہیں، لیکن وہ اعمال جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے مینشن کیا ہے، مقدم رکھا ہے، وہ اعمال ہیں ایمان کے بعد جن میں آپ اپنے انسانیت کے جو کام آ سکیں، ہر وہ کام کہ جس میں آپ انسانیت کے کام آ سکیں، ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں جو اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کے پوری رات نفل پڑھنے سے بھی کئی دفعہ بہتر ہے کہ آپ کسی یتیم کے، مسکین کے، کسی بیوہ کے کام آ سکیں، اس کی ہیلپ کر سکیں، ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے میں آپ ہیلپ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اور ہم اس خواہش پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان نیک بندوں کی ڈیفینیشن میں شامل کرے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منشن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔